بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی اور ناظرین محترم، السلام علیکم۔ ہمارے سلسلہ گفتگو کی دوسری نشست سے مخاطبت کا آغاز کرتے ہوئے یہ عرض کروں کہ اہل اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ توحید کے پرستار اور توحید کے علمبردار ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شرک سے دور رہتے ہیں اور شرک کی مذمت کرتے ہیں۔ شرک کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی ایسی صفت کو جو رب العالمین سے مخصوص ہے اس کو بندوں کی طرف نسبت نہ دی جائے، خاص طور پر وہ صفت جس کو اللہ کی کتاب میں رب العالمین کی صفت قرار دیا گیا ہو۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے مسلمان کہلوانے والے احباب کیا واقعی شرک سے محفوظ ہیں؟ رب العالمین کی ایک صفت ہے، یسبح للہ ما فی السماوات والارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ قدوس وہ ہے، عزیز وہ ہے، حکیم وہ ہے، ملک وہ ہے۔ اب آج کے سعودی برانڈ اسلام کی طرف آئیے۔ حکمران وقت کو کہتے ہیں یہ جلالت الملک۔ آپ دیکھیے گا، لکھا ہوا نام آپ کو میڈیا میں مل جائے گا، ٹی وی پر سنائی دے گا اور سوشل میڈیا پر نظر آئے گا۔ پھر توحید کے یہ علمبردار سورہ اخلاص پر صمیم قلب کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ آپ نے اردو اخبارات میں دیکھا ہوگا کہ حجاج کرام کو فرزندان توحید کہتے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا یہ کیسی توحید ہے اور کیسے شرک سے نفرت ہے؟ اب آئیے ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ وہ اسلام جو سرکار ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے، اس اسلام میں شرک کیا ہے اور توحید کیا ہے، جتنی گفتگو آج کر سکوں گا۔ دیکھو، شرک کی مذمت اس لیے ہے اور شرک سے نفرت اس لیے ہے کہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ تمام گناہوں کو تو معاف کر دے گا لیکن شرک کو ہرگز معاف نہیں فرمائے گا۔ کہ بھئی آپ نے غور کیا شرک میں وہ سب سے بڑی برائی کیا ہے کہ رب العالمین اتنا غضبناک ہوتا ہے کہ وہ تمام گناہ تو معاف کر دے لیکن شرک کا گناہ معاف نہیں کرتا۔ یعنی شرک اس درجے کا گناہ ہے اور وہ خالق رحمان و رحیم ہے لیکن اسے معاف نہیں کرتا۔ شرک کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے ہوتے ہوئے کوئی بت پرستی شروع کر دے، کسی دیو قامت پہاڑ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو جائے، کبھی سورج کے سامنے سر کو جھکانا شروع کر دے، کبھی برفانی ریچھ کو خدا سمجھ لے، کبھی کسی جانور سے نعمت ملے تو اس کو خدا سمجھ لے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ اگر کوئی
شعر گوئی کرنے والا مرزا اسد اللہ خان غالب کے بارے میں یہ کہنا شروع کر دے، یا ان کے زمانے میں کہنا شروع کر دیتا کہ غالب کون سے شاعر ہیں، یا کوئی فزکس کا کالج کا طالب علم نیوٹن کو ایک ماہر ہونے ماننے سے انکار کر دے، تو کیا نیوٹن اس کے مقابلے پر آئے گا؟ غالب اس محلے کے کسی شاعر کا مقابلہ کریں گے؟ نہیں، مسکرا کے بڑھ جائیں گے کہ بڑے آدمیوں کا ظرف یہی ہوتا ہے کہ وہ چھوٹے موٹے آدمیوں کے اشکالات پر اپنا وقت ضائع نہیں کرتے۔ رب العالمین سے کائنات میں بڑا کون ہے؟ اللہ اکبر۔ تو اس کی صحت پر کیا فرق پڑتا ہے اگر کوئی رب العالمین کو چھوڑ کر بت پرستی شروع کر دے، گوسالہ پرستی شروع کر دے؟ نہ اس کی کبریائی میں کمی آتی ہے، نہ اس کی عظمت اور رتبے میں سر منہ کوئی فرق آتا ہے۔ وہ غضبناک کیوں ہوتا ہے؟ اس کو جب آپ اس تناظر میں دیکھ لیں کہ رب العالمین نے انسان کو خلق کیوں کیا اور کیسا خلق کیا۔ فرشتے موجود تھے، عبادت کرتے تھے، لیکن انسان کو خلق اس لیے کیا کہ انسان کے پاس جذبات ہیں، انسان کے پاس رشتے ہیں، انسان کے پاس اختیار ہے۔ ملک اپنی عبادت میں مجبور، فرشتہ اپنی اطاعت میں عبادت جبری و قہری، لیکن انسان اختیار کے ساتھ عبادت کرتا ہے۔ اس لیے انسان کو خلق کیا۔ دوسری بات، انسان کو جب خلق کیا تو کیسے خلق کیا؟ کسی اور مخلوق کے لیے نہیں فرماتا، لیکن قرآن مجید میں آواز آتی ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے اس کو احسن تقویم سے خلق کیا۔ پھر تم دیکھو وہ آواز دیتا ہے، وہ اللہ کون ہے؟ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ ہے ہم نے انسان تیرے لیے پیدا کیا۔ کیا مطلب ہے؟ کائنات میں جتنی نعمتیں ہیں وہ اس لیے پیدا کی ہیں تو ان سے نفع اٹھائے۔ ہر شے تیرے لیے ہے، تو میرے لیے ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ہم نے اگر جانور خلق کیے ہیں، کیوں خلق کیے ہیں؟ اس لیے خلق کیے ہیں کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو تم اپنی خوراک میں استعمال کرتے ہو، کچھ ایسے ہیں جن پر تم سفر کرتے ہو۔ یہ تمہارے سامنے تسخیر کیے ہیں۔ یہ سورج ہم نے انرجی کا سورس بنایا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ دنیا کی یہ ساری مخلوقات انسان کے علاوہ انسان کے لیے ہیں، انسان ان کے لیے نہیں ہے۔ وہ انسان کو تسخیر نہیں کریں گے۔ انسان کا کام ہے کہ اس دنیا میں موجود قوتوں کو رب العالمین کی دیے ہوئے اختیار اور جوہر عقل کو استعمال کر کے اپنے استعمال میں لائے، ان سے نفع اٹھائے، ان سے فائدہ اٹھائے۔ لیکن جب یہ انسان شرک کرتا ہے تو یہ اللہ کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے، اصل میں یہ خود انسانیت کی توہین کرتا ہے۔ وہ جانور جو تیری خدمت کے لیے تھا تو اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا۔ جو آگ حرارت کے لیے ہم نے تجھے دی تھی کہ تیری خدمت کرے تو اس آگ کو اپنا دیوتا ماننے لگا۔ یہ سورج جو ہم نے روشنی اور حرارت کے لیے تمہیں عطا کیا تھا، تم اس سورج کو خدا سمجھنے بیٹھے ہو۔ یہ ستارے جو ہم نے تم کو راستہ دکھانے کے لیے خلق کیے تھے اور تمہارا ان کو خادم بنایا تھا، تمہیں مخدوم بنایا تھا، تم ان کو خدا سمجھ بیٹھے ہو۔ ہم نے انسانوں کو جوہر عقل دی، تم نے ذرا مختلف لباس دیکھ کر یا مختلف جاہ و جلال دیکھ کر کسی کو بادشاہ سمجھ لیا، اس کے سامنے تم سر جھکانے لگے، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے لگے۔ کسی پیر کی درگاہ پہ جا کے تم شرک کے مرتکب جب ہوتے ہو، یعنی اس کے لیے وہ جذبات رکھتے ہو جو تمہارے دل میں ہمارے لیے ہونے چاہیے، اطاعت کا، عبادت کا، احترام کا، عقیدت کا، تو کرتے کیا ہو؟ تو ہماری توہین نہیں کرتے ہو، انسانیت کی توہین کرتے ہو، انسان کو ذلیل کرتے ہو۔ کیا مطلب ہوا؟ عزیزان گرامی، رب العالمین شرک پر غضبناک اس لیے ہوتا ہے کہ اس شرک سے توہین انسانیت ہوتی ہے۔ اگر یہ شرک میں آپ تک پہنچا سکا ہوں تو پھر آپ توحید کو بھی سمجھ لیجئے۔ جو تبلیغ، جو پرچار، جو نشر و اشاعت انسانوں میں نفرت کی بنیاد پر ہو،
وہ سب کچھ ہو سکتی ہے، توحید نہیں ہو سکتی۔ اور تم کو بتایا یہی گیا ہے کہ یہ سارے انسان ہم نے عقل دے کر بنائے ہیں، کوئی چھوٹا نہیں ہے، کوئی بڑا نہیں ہے۔ یہی تو آواز تھی جو سرکار ختمی مرتبت دے رہے تھے کہ نہ کالے کو گورے پر فخر ہے، نہ گورے کو کالے پر فوقیت ہے، نہ عرب کو عجم پر برتری ہے، نہ عجم کو عرب پر برتری ہے۔ نہیں، کیا ہے؟ سب انسان ہو، بس چونکہ ہم نے تمہیں اپنے لیے بنایا ہے، لہٰذا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں جو صاحب تقوی ہے بس وہی بزرگ ہے جو ہم سے قریب ہے۔ ہم سے قریب ہونے کا راستہ یہ ہے کہ وہ انسانوں کا احترام کرتا ہے، اور اس احترام میں انسانیت آپ کو سکھائی، کبھی اس طرح سکھائی کہ سرکار ختم مرتبت نے بلال حبشی کو مؤذن بنا دیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بلال کو مؤذن بنا دیا تو بس ایسے ہی ایٹ رینڈم؟ نہیں، ایک حکمت تھی۔ حکمت کیا تھی؟ بلال کل تک غلام تھے، تمہارے انسانیت کا احترام تم کو اس طرح سکھائیں گے۔ کل تک جو تمہارا غلام تھا تمہارے پکارنے پر دوڑتا ہوا آتا تھا، آج وہ بلال پکارے گا حی علی الصلاۃ، تم دوڑتے ہوئے جاؤ گے۔ کیا ہے؟ انسانیت کا احترام ہے۔ اسی لیے جب نمازی کھڑا ہوتا ہے نماز میں تو آپ دیکھتے ہو احترام کیا ہے، سب ایک ساتھ سجدے میں جاتے ہیں۔ پھر یاد کرو یہ سر جھکا جو ہے یہ اس امر کا اعلان ہے کہ اطاعت کے، عبادت کے لائق فقط رب العالمین کی ذات ہے۔ کہنے کو تو کہہ دیا تھا ڈاکٹر اقبال نے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ ہمارے ایک دوست تھے پاکستان میں، وہ یہ کہتے تھے نماز کے بعد دیکھو محمود مرسڈیز میں بیٹھ کے چلا گیا، ایاز مسجد کی سیڑھیوں پر بھیک مانگتا رہ گیا۔ جو حضرات تشریف لے گئے ہیں مکہ معظمہ میں، مدینہ منورہ میں، وہ بتائیں انصاف کے ساتھ کہ اگر وہ چاہیں بہت پہلے جا کر بھی کیا پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں صاحب، آپ کا وی آئی پی کلچر بھی پروان چڑھ رہا ہے، اور شرک کی مذمت اس طرح ہو رہی ہے کہ جو رسول کی محبت کا جذبہ لے کر جاتے ہیں وہ آپ کا ٹارگٹ بنے ہوئے ہیں۔ للہ کچھ تو سوچیں۔ صبح و شام شرک میں غرق رہنے والے مسلمانوں کو توحید کا درد دے سکتے ہیں؟ جو یا رسول اللہ مدد کہنا تو معیوب سمجھیں، مگر غیر مسلم سے مدد لینے کا وقت آئے تو نہ ہچکچاہٹ ہو، نہ خوف خدا ہو، نہ کچھ شرم ہو، نہ کچھ انسانیت کی لاج ہو، اور پھر یہ شکوہ کریں کہ صاحب مسلمان ذلیل ہو رہا ہے، مسلمان خوار ہو رہا ہے۔ اسلام نے آواز دے دی تھی انسانیت کا احترام قرب الہی پر، قرب الہی کے ذریعہ ذات محمد مصطفیٰ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔